بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالحکیم خان ہزاروی صاحب۔ آج ہم نے جو چیز زیر بحث لانی ہے کہ علماء کا اس معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، تو بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اس معاشرے کے اندر علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ علماء خاص طور پر اس امت میں اور پہلے بھی امتوں میں انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، حقیقی وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کرام مال و دولت دنیا نہیں سمجھتے، بلکہ علم، تقوی، نیکی، دین، یہ ان کی وراثت ہوتی ہے۔ تو علماء کو بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر نبیوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں جو ہمیں یہ معاشرے جو ہیں بگڑے ہوئے انسان معاف کریں گے۔ اس لیے ان کو پھونک پھونک کر راہ حیات پر قدم رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ ان کی عزت اور وقار کو خراب کرے اور لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت اور تکریم ختم ہو جائے۔ آج بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ علماء جو ہیں اکثر جو ہیں وہ بیچارے، علماء کم ہیں اور فقراء زیادہ ہیں، کہ جس کو کوئی اور محکمہ، کوئی اور شعبہ حیات اپنے قریب نہیں آنے دیتا، تو وہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں اور ان کو کچھ صورتیں آیتیں یاد کر کے تو امامت اور یہ ختم اور یہ نکاح پڑھنا اور جنازہ اور یہ وہ، تو ان چیزوں کے اوپر ہی ان کو اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور عمر بھر وہ اس معاشرے کے اندر غلام بن کر، غلامانہ ذہن ان کا بن جاتا ہے اور غلاموں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یہ معاشرہ ہمارا الا ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ایسوں کی ہے کہ جو ان کو اپنا غلام سمجھتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی بیچارے اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو مدرسے میں جو پڑھتے ہیں بچے، ان کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے مدرسوں کے اندر کہ توبہ ہی بلی۔ تو ان کو یہاں سے کہتے ہیں ختم پڑھنے کے لیے جاؤ، 2 2 میل 3 3 میل چل کے جاتے ہیں بیچارے، سر کے اوپر پارے رکھ کر، اور وہاں جا کر وہ گھنٹہ گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھو اور پڑھو، اور گھر والے جو ہیں ان سے بدظن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ بھئی کیوں پڑھیں؟ مرنے والا مر گیا اگر، تو اس کا مکان تو آپ سنبھالیں گے، اس کا بینک بیلنس آپ سنبھالیں گے، اس کی ساری پراپرٹی تو آپ مالک بنیں گے، وارث بنیں گے، اور پڑھنے کے لیے یہ بیچارے رہ گئے۔ اور ان کے یہ تو اگر ایک رکوع بھی پڑھ لیں تو یہ ان کا شکریہ آپ ادا کریں کہ شکر آپ تشریف لائے، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، احترام کریں، اور ان کو اچھا کھانا اور خدمت کریں ان کی۔ تو یہ چیزیں آپ بجائے ان کے آپ ان کے ساتھ بدظنی کرتے ہیں، اتنا جلدی ہو بھی گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بھئی وہ آپ کے نوکر ہیں، نہیں کرتے۔ تو لیکن یہ کون کہے گا، کون عالم کہے گا؟ کیونکہ مدرسے والوں نے تو ان سے لینے ہیں چندے، اور ان کا کاروبار چل رہا ہے، تھوک کا کاروبار ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے، صاحب آپ کے مطابق ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں علماء کو یا مولوی صاحبان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے نا، بسم اللہ یہاں سے ہو جاتی ہے۔ طالب علم کے زمانے سے ان کا کھانا پینا جو ہے وہ باعزت نہیں ہوتا، ان کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی اس طریقے سے دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو جھلک دکھائی۔ تو ختم پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ بتلائیں کوئی مر جاتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو سامنے بٹھاتے ہیں، ٹارگٹ ان کو بناتے ہیں، جاتے ہوئے بھی ان کی ذہن کو وہ مفلوج کرتے ہیں کہ مولوی صاحب چڑھائیے جناب، اور کھابے اور یہ اور اس قسم کے حلوے، ایسی ایسی باتیں کر کے تو ان کے ذہن کو اور زیادہ گلا گھونٹتے ہیں ان کا، اور پھر اس کے بعد ان کو
وہاں سے رخصت کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہے، اور یہ بیچارے ہوتے بھی اکثر غریب لوگ ہیں، تو انہوں نے پھر لالچ خدمت دین کو پیسوں کے عوض بیچنا کیسا ہے؟ جیسے خطابات میں ریٹ طے کر کے جانا، کتنے پیسے آپ بھیجیں کتنے بعد میں دیں، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ انتہائی معیوب چیز ہے، لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں بہت سارے اور بھی تو ہیں نا، مثلا آپ کو آ جاتے ہیں خنسے اور خسرے، تو وہ آ کے جناب وہ کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر نوٹ نچھاور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کنجر آ جاتے ہیں دوسرے تیسرے، تو ان کے پروگرام بھی تو آپ کرواتے ہیں نا اپنی بیاہ شادیاں اور تقریبات کے اندر، تو ان کے اوپر بھی تو آپ پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کا بھی پیٹ ہے ان کے ساتھ، تو لہذا ان کو بھی یہ تو چاہیے نا، یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ یہ یہاں سے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں اپنے کرائے پر، اپنا کرایہ کہاں سے لائیں گے؟ تو لہذا یہ آپ نہیں کرنا سب کچھ، اور ان کی یہ خدمت کرتے ہیں۔ البتہ نیت صاف ہونی چاہیے، کرنے والا جو ہے بولنے والا، قرات قاری صاحب، نعت خوان صاحب، مقرر صاحب، مدرس صاحب، ان کی نیت ہونی چاہیے اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کی رضا، اللہ رسول کی رضا، اور خدمت کرنے والوں کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہوگا اور غلط فہمیاں اور بد فہمیاں نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ نیکی بن جائے گی، یہ سارا کام پروسیس جو ہے یہ نیکی ہو جائے گی۔ ہم مشکور ہیں مفتی صاحب کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے خصوصی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ